بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین زینت آرائے کرسی صدارت، مہمانان ذی احتشام، علماء ذی اکرام اور میرے ہم نوایان، نور برستا حسین علم پرور ماحول ہے اور موضوع اپنی نزاکت، اہمیت، حیثیت اور مقام میں یقیناً منفرد، جس میں عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت اور رشتہ احترام کو سلکے درر اور موتیوں کی پرو کے ساتھ پرو دیا گیا ہے۔ صدر ذی وقار حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام باہمی۔ آل وقار جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا احترام آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باب کھلتا ہے تو پوری کائنات کو نرالا نور بکھیرتی ہوئی ہستی پاک نظر آتی۔ آل وقار تاریخ کے اوراق گواہ ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب کریم علیہ السلام کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد پر اپنی مسند پاک کو چھوڑ دیتے ہیں اور بیٹھنے کے لیے جگہ عطا کرتے ہیں، اور پھر سرکار علیہ السلام کا اس ادب کو دیکھنا اور دیکھ کر تبسم فرمانا اور فرمانا کہ فضل والے فضل والوں کے فضل کو جانتے ہیں۔ آل وقار یہ ادب کا ایک عظیم باب ہے، اور پھر سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ سلام اللہ علیہا آپ کی بارگاہ ادب میں نرالا ادب پیش کرتے نظر آتے ہیں کہ آواز کو ہمیشہ پست رکھتے ہیں، دستک ادب سے دیتے ہیں، اجازت طلب کرتے ہیں۔ آل وقار ایک ایک ورق نور بھرا ہوا ہے، ایک ایک سطر ادب و احترام سے سجی ہوئی ہے۔ آل وقار بخاری شریف اٹھا کے دیکھ لیجئے، جناب صدیق اکبر حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بارگاہ نور میں کیسے نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں کہ ارکبوا محمدن فی اہل بیتہ، جناب جان جانا علیہ السلام کا مراقبہ کرو حسنین کریمین کے نور برے چہروں۔ آل وقار تاریخ کے اوراق الٹتے جائیے، اور پھر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر کیسے پایا گیا۔ حضرت علی پاک ادب سے پائے گئے، حضرت علی پاک نے نمازیں پڑھی تو ادب کے ساتھ، بیت پاک کی تو اول اول، علی پاک نے جہادات میں شامل ہوئے تو اول اول۔ آل وقار بخاری شریف اٹھائیے اور دیکھیے، سیدنا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آواز علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آئی ابو بکرین ابو بکرین ابو بکرین۔ آل وقار تاریخ دمشق اٹھا لیے، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید صداقت کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ ادب میں کیسے نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں، اپنا حسین خواب سناتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادیا یدہ علی العرش ورأیت ابا بکر ابا بکر وادیا یدہ علی النبی علیہ السلام۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نانا حضور کی زیارت کی، نانا حضور کا ہاتھ عرش اولیٰ پر تھا، اور میں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کی، ان کا ہاتھ تاجدار کائنات علیہ السلام کے اوپر تھا۔ آل وقار آگے امام زین العابدین کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ امام احمد لکھتے ہیں، اپنی مسند شریف میں لکھتے ہیں کہ امام زین العابدین سے کسی نے سوال کیا، کسی نے پوچھا کہ تاجدار صداقت کا، تاجدار کائنات علیہ السلام میں کیا مقام و مرتبہ تھا، تو آل وقار امام زین العابدین نے تحسین بھرے لہجے میں جواب دیا۔ آپ نے فرمایا اگر تم تاجدار صداقت کا، تاجدار کائنات علیہ السلام کی مقام ادب دیکھنا چاہتے ہو، مقام و مرتبہ دیکھنا چاہتے ہو، تو جاؤ جا کر سنہری جالیوں کی زیارت کر لو۔ آل وقار یہ وہ عظیم داستانیں ہیں جو اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاجدار صداقت کی بارگاہ ادب میں پیش کی ہیں۔ تو پھر کیوں نہ کہوں علا بنائے دلائل، کیوں نہ کہوں سایہ مصطفیٰ مائے اصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام۔